بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور احمدی جان کی بازی ہار گیا، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ گزشتہ روز یعنی 24 اپریل کو رات 11:15 کے قریب یہ جو لبیکی انتہا پسند ہیں، انہوں نے فائرنگ کر کے ایک احمدی نوجوان محمد آصف ولد رفیق احمد صاحب کو قتل کر دیا۔ ان کے ساتھ جو دوسرے نوجوان تھے اسنان احمد، وہ فائرنگ کی زد میں آ کر زخمی ہو گئے۔ جو تفصیلات اس وقت تک ملی ہیں اس کے مطابق محمد آصف اور اسنان احمد صاحبان، یہ دونوں جو نوجوان تھے، یہ موٹر سائیکل پر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے اور ابھی وہ اپنے گھر سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ہوں گے کہ یہ جو لبیکی انتہا پسند ہیں انہوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ محمد آصف صاحب جو ہیں ان کے کاندھے پر کمر کی طرف سے گولی لگی جو کہ ان کے آر پار ہو گئی، جبکہ جو اسنان احمد صاحب ہیں ان کی ٹانگ میں گولیاں لگیں۔ پھر یہ جو مسلح افراد فائرنگ کر رہے تھے یہ گولیاں مار کے موقع سے فرار ہو گئے۔ بعد میں پھر جو پاکستان میں سسٹم ریسکیو کا کسی نے 1122 پہ اطلاع دی تو پھر ان دونوں زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی محمد آصف صاحب کا چونکہ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور ویسے بھی ان کو نازک جگہوں پر گولیاں لگی تھیں، اس وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئے اور جان کی بازی ہار گئے۔ یہ نوجوان جس نے جان کی بازی ہاری یعنی محمد آصف، یہ ابھی صرف 19 سال کے تھے، تو انہوں نے اپنے پیچھے جو ہیں والدین اور 2 بہنوں کو سوگوار چھوڑا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے وہ ضلع قصور کا ایک علاقہ ہے بھلیر۔ اس علاقے میں گزشتہ 2 سال سے یہ جو تحریک لبیک کے انتہا پسند اور فسادی عناصر ہیں، یہ مختلف طریقوں سے احمدیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ عبادت گاہ اس کے خلاف انہوں نے مہم چلائی ہے اور بار بار اس عبادت گاہ کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ جو تحریک لبیک کے فسادی لوگ ہیں، احمدیوں کے گھروں پر ان کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ احمدیوں کو رستوں میں روک کر ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ رستے استعمال مت کریں۔ کچھ عرصہ قبل ہی ابھی ایک احمدی کو راستے میں روک کر بہت بری طرح پیٹا بھی گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو احمدیوں کے خلاف یہ جو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، ان پہ جتنی مرضی جماعت احمدیہ تشویش کرے لیکن کوئی جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف سے کوئی قدم تو اٹھایا نہیں جا رہا، اور جو اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون ہے اس کے مطابق احمدیوں کو کوئی تحفظ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ابھی اسی ماہ 18 اپریل کو کراچی میں ایک معصوم احمدی کو ہجوم نے ظالمانہ تشدد کر کے جو ہے وہ ہلاک کر دیا تھا۔ سارے ملک میں ہی تقریباً احمدیوں کے خلاف مسلسل جو ہے وہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور کھلے عام یہ جو فسادی مولوی ہیں یہ احمدیوں کے خلاف قتل کے فتوے دے رہے ہیں، اور جو مساجد کا گھیراؤ ہے یا عبادت گاہوں کا گھیراؤ ہے، مناروں کو مسمار کرنا، محراب کو مسمار کرنا، یہ تو اب تقریباً روزمرہ کا معمول بن چکا ہے ان مذہبی انتہا پسند عناصر کا جو کہ تحریک لبیک سے جن کا تعلق ہے۔ اس وقت بہرحال یہ صورتحال ہے کہ ان فسادی مولویوں کی وجہ سے جو احمدی پاکستان میں رہتے ہیں ان کے جان و مال کو سنگین قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ تو اب سمجھ نہیں آتی، بار بار یہ جماعت احمدیہ کی طرف سے مطالبہ تو کیا جاتا ہے کہ احمدیوں کو تحفظ دیا جائے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی جائے، اور جو یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے بے گناہ اور معصوم احمدیوں کو دن دہاڑے مار دیتے ہیں، کم از کم ان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق کارروائی تو کی جائے اور پھر سزا بھی دی جائے۔ لیکن افسوس تو یہی ہے کہ یہ جو احمدیوں کی پرسیکیوشن پاکستان میں کی جا رہی ہے یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ
بلوائیوں کو یا فساد کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں اور امنیوں کو کسی قسم کا تحفظ فراہم نہیں کرتے، تو اب جس جگہ یا جس ملک میں جو سٹیٹ ہے وہ خود ہی فسادیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو وہاں امنیوں کو تحفظ کیسے ملے گا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اس کے گھر پہ دیر تو ہے اندھیر نہیں۔